آخری چٹان، آخری شکست، قسط نمبر 42۔ سلطان زیادہ وقت تنہائی میں گزارتا، دنیا میں اس کی تمام دلچسپیاں ختم ہو چکی تھیں۔ تیمور ملک اور دوسرے جان نثاروں کی شہادت کے بعد اسے حوصلہ اور تسلی دینے والا بھی کوئی نہ تھا، وہ صرف جینے کے لیے جی رہا تھا۔ بغداد سے حوصلہ شکن پیغام کے بعد اس نے زندگی کی حقیقتوں سے کنارہ کش ہونے کے لیے شراب نوشی شروع کر دی۔ ہوش کا ہر لمحہ اپنے لیے ناقابل برداشت سمجھتے ہوئے وہ مدہوش رہنے لگا، اور جب مدہوشی کی حالت میں بھی تلواروں کی جھنکار کا تصور اسے پریشان کرتا تو وہ رقص و سرور کی محفل آراستہ کرنے کا حکم دیتا، لیکن اسے سکون نصیب نہ ہوتا، اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا، شراب اور راگ بغداد کے عمراء کو زندگی کی تلخ حقیقتوں سے بے گانہ کر دیتے ہیں، لیکن مجھے ان سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا، میں ایک بہت بڑا مینار ہوں جس کی بنیادیں ہل چکی ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ جب میں گروں گا تو تم نیچے دب جاؤ گے۔ کبھی وہ قلعے کا دروازہ کھلوا کر باہر نکل جاتا اور پیروں برف باری کے طوفان میں پہاڑوں پر گھومتا رہتا۔ کبھی وہ شراب کا جام ہونٹوں تک لے جا کر پھینک دیتا، سرائیاں توڑ ڈالتا۔ کبھی وہ کونے میں پڑی ہوئی تلوار اٹھاتا، اسے نیام سے نکال کر دیکھتا اور اپنے کسی ساتھی کو بلا کر کہتا، دیکھو یہ میرا منہ چڑھا رہی ہے، نہیں شاید میری طرح یہ بے جان لوہا بھی مضطرب ہے، شاید اسے بھی خود فراموشی کی ضرورت ہے، جاؤ اسے شراب کے مٹکے میں ڈبو دو۔ ایک دن برف پڑ رہی تھی، قلعے کے اندر سلطان کے سامنے رقص و سرور کی محفل گرم تھی، شراب کے دور چل رہے تھے۔ دروازے کے پہرے دار نے آ کر اطلاع دی کہ بغداد سے عبد الملک آپ کو تلاش کرتا ہوا یہاں آ پہنچا ہے اور وہ حاضر خدمت ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ سلطان نے تلخ لہجے میں کہا، عبد الملک وہ یہاں کیسے پہنچا؟ اسے اب مجھ سے کیا کام ہے اور کون ہے اس کے ساتھ؟ 5 سپاہی اور ہیں۔ تم نے اسے یہ کیوں بتایا کہ ہم یہاں ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں نہیں، لیکن وہ پاس کی بستی سے ایک رہنما اپنے ساتھ لایا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آذربائیجان میں کئی ہفتے بھٹکنے کے بعد اس نے بڑی مشکل سے آپ کا سراغ لگایا ہے۔ ایک شخص نے کہا، سلطان معظم ممکن ہے کہ وہ بغداد سے کوئی اچھی خبر لایا ہو۔ سلطان نے چلا کر کہا، میرے سامنے بغداد کا ذکر نہ کرو، بلاؤ اسے۔ عبد الملک نے کمرے میں داخل ہو کر محفل کا رنگ دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ آؤ عبد الملک، آگے آ جاؤ، روک کیوں گئے؟ میرے قریب بیٹھو۔ سلطان نے یہ کہتے ہوئے شراب کا پیالہ اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ خوارزم شاہ نے گانے والوں سے کہا، تم کیوں خاموش ہو گئے، گاؤ۔ راگ پھر شروع ہوا۔ سلطان نے شراب کی سرائی سے پیالہ بھرا اور چند گھونٹ پینے کے بعد اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا، عبد الملک میں سمجھتا تھا کہ یہ مقام زندگی کی نگاہوں سے بہت دور ہے، مجھے امید تھی کہ یہاں تک میرا پیچھا کوئی نہیں کرے گا، لیکن اب مجھے ٹھکانہ بھی بدلنا پڑے گا۔ تم بغداد کی افواج کہاں چھوڑ آئے؟ تم نے یہاں کر ان باتوں کی یاد تازہ کر دی جنہیں میں بھول جانا چاہتا تھا۔ سلطان نے پھر شراب کا پیالہ اٹھا لیا، لیکن عبد الملک نے اس کے ہاتھ سے پیالہ چھین کر دور پھینک دیا اور خنجر نکال کر سلطان جلال الدین کو پیش کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم میں نے شاید گستاخی کی، یہ لیجئے، مجھے اپنے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتار دیجئے، میں یہ نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھیں نکال دیجئے۔ راگ بند ہو چکا تھا اور محفل میں سناٹا چھا رہا تھا۔ سلطان نے غیر متوقع اطمینان کے ساتھ عبد الملک کی طرف دیکھا اور سرائی اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اسے بھی توڑ ڈالو، میں خود کئی مرتبہ انہیں توڑ چکا ہوں، ایسی چیزیں ٹوٹنے سے ختم نہیں ہوتی، یہ مٹی کے ٹھیکرے ہیں جو ایک بار ٹوٹنے کے بعد دوبارہ جڑ سکتے ہیں، اور اگر نہ جڑ سکیں تو نئے بنائے جا سکتے ہیں، یہ انسان کا دل نہیں جو ایک بار ٹوٹنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو چکا ہے۔ عبد الملک کی پریشانی اور تذبذب پر سلطان جلال الدین نے سرائی دیوار کے ساتھ دے ماری۔ عبد الملک نے آبدیدہ ہو کر کہا، سلطان معظم میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی دیکھا تھا جو مایوس ہونا نہیں جانتا تھا، لیکن آج۔ جلال الدین نے کہا، وہ انسان جسے تم جلال الدین خوارزم شاہ کے نام سے جانتے تھے مر چکا ہے، اس وقت تم اس کی لاش سے باتیں کر رہے ہو۔ ہاں، یہ بتاؤ تم یہاں کس طرح پہنچے؟ میں بغداد سے رضاکاروں کی ایک جماعت لے کر آیا تھا۔ اور سلطان نے بات کاٹتے ہوئے کہا، کتنے رضاکاروں کی جماعت؟ میرے ساتھ 5000 آدمی روانہ ہوئے تھے۔ تم نے غلطی کی، میں نے تمہیں منع کیا تھا۔
آپ کا پیغام مجھے اس وقت ملا جب میں بغداد سے ایک منزل آگے آ چکا تھا اور آپ کا حکم سن کر 3000 سپاہی واپس چلے گئے۔ اور سلطان نے پھر بات کاٹتے ہوئے کہا، اور باقی 2000 یقیناً کسی مقام پر تاتاریوں کے نرغے میں آ گئے ہوں گے۔ عبد الملک نے مغموم لہجے میں جواب دیا، ہاں، تبریز اور ہمدان کے درمیان ہمیں ان کے چند دستوں نے گھیر لیا تھا۔ کتنے سپاہی زندہ بچے؟ کوئی 200، کیونکہ تبریز پہنچ کر آپ کا پتہ نہ ملا، اس لیے 5 کے سوا باقی سب مایوس ہو کر چلے گئے، اور ان 5 کے ساتھ قریباً 2 ماہ آپ کو ان پہاڑوں میں تلاش کرنے کے بعد میں یہاں پہنچا ہوں۔ جلال الدین نے کہا، تم نے اتنی جانیں بے فائدہ ضائع کیں۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، مجھے کردستان سے چکر کاٹ کر آنا چاہیے تھا، لیکن کیا آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کے اعتراف شکست کے بعد ان لاکھوں انسانوں کی قربانی رائے گاں جائے گی جو آخری فتح کی امید پر آپ کا ساتھ دیتے رہے؟ سلطان نے جواب دیا، تو تم یہ چاہتے ہو کہ جب تک میں زندہ رہوں تھوڑے تھوڑے مسلمان جمع کر کے موت کے منہ میں دھکیلتا رہوں؟ میں آج تک اس امید پر لڑتا رہا کہ کبھی تو عالم اسلام بیدار ہوگا۔ میں انہیں تیاری کے لیے وقت دینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا فرض پورا کیا۔ انہوں نے مراکش سے لے کر ہندوستان تک میرے پاس تسلی کے پیغامات بھیجے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میں اب اٹھوں تو کس سہارے پر، لڑوں تو کس امید پر؟ تم اس قوم سے کیا توقع رکھتے ہو جس کے عمراء ملت فروش ہوں، جس کے علماء میں ایک ایسی جماعت پیدا ہو چکی ہو جو برسر ممبر تاتاریوں کی غلامی کا فتویٰ دیتی ہو، جس کے سپاہیوں کی تلوار کا لوہا دشمن کی آنچ سے ڈھل چکا ہو، اور جس کا خلیفہ، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، یہ سب کچھ خلیفہ کی وجہ سے ہوا، لیکن خلیفہ کی بدعہدی کے بعد خدا کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ آپ پر ہندوستان نہیں تو مصر اور مراکش کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوں گے۔ ہم تاتاریوں سے شمال کے برفانی علاقوں کی شکست کا بدلہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں لے سکیں گے۔ شاید ابھی تک خدا کی رحمت کے نزول کا وقت نہیں آیا، لیکن ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک خدا کی رحمت جوش میں نہیں آتی۔ فرض کیجئے کہ تاتاریوں کو ترکستان سے نکالنا آپ کے مقدر میں نہیں، لیکن یہ تو آپ کے بس میں ہے کہ سلطان اور سپہ سالار کی بجائے ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنی خدمات کسی اور سلطنت کو سونپ دیں۔ سلطان نے تلخ لہجے میں کہا، تم مجھے پریشان کیوں کرتے ہو؟ میں کئی سلطنتوں کو پیغام بھیج چکا ہوں اور ان کے جواب بھی آ چکے ہیں، وہ حق بجانب ہیں۔ ایک ہارے ہوئے بادشاہ کو پناہ دینا آسان نہیں، اور میری تلاش میں تو تاتاریوں کی 5 لاکھ فوج دن رات ایک کر رہی ہے۔ وہ اپنی فوج میں ایک شکست خوردہ سپاہی کا اضافہ کر کے 5 لاکھ تاتاریوں کو حملے کی دعوت کیوں دیں؟ میں صرف ایک سپاہی تھا اور اپنا فرض پورا کر چکا ہوں۔ میرے پاس تلوار تھی اور جب تک اس کی دھار کند نہیں ہوئی میں لڑتا رہا، لیکن تم سپاہی کے علاوہ ایک عالم بھی ہو اور تمہارا فرض ابھی پورا نہیں ہوا۔ تم جاؤ، اب میرا اور تمہارا راستہ مختلف ہے۔ عبد الملک نے کہا، لیکن ایک راستہ ہے جو ہم دونوں کے لیے کھلا ہے۔ وہ کیا؟ عزت کی موت۔ ہمیں اس کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جلال الدین اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کوئی بات کیے بغیر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو سواری کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ حاضرین مجلس کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے کہا، عبد الملک، عزت کی موت کے لیے مجھے ساتھ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے دنیا کے تمام اعلام کو شراب میں ڈبونے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے چین نصیب نہ ہو سکا۔ میں نے نغموں کی تانوں میں سونے کی کوشش کی، لیکن تلواروں کی جھنکار میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ میں جاتا ہوں اور تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ کوئی میرا پیچھا نہ کرے۔ میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تمہاری تلواروں کا محتاج تھا، لیکن اب اپنے لیے کسی کی جان خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں کروں گا۔ عبد الملک، تمہیں میری شراب نوشی سے دکھ ہوا ہوگا۔ میرے دل میں تیمور ملک کے خون کے بعد تمہارے آنسوؤں کی بڑی قدر ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تم واپس جا کر اپنا کام جاری رکھو۔ تمہارے لیے ہندوستان جانا بہتر ہوگا۔ طاہر شاید ابھی تک وہاں ہو۔ اگر وہ ملے تو میری طرف سے کہو کہ سلطان التمش کے پاس رہے۔ اگر وہ نہ مانے تو اسے کہنا کہ یہ میرا حکم ہے، میرا آخری حکم۔ سلطان نے ایک شخص کو گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک سردار نے سوال کیا، لیکن آپ اس برف باری میں کہاں جائیں گے؟ سلطان نے جواب دیا، میں تمہیں یہ سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ دعا کرو کہ خدا مجھے عزت کی موت سے محروم نہ کرے۔
اور تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری موجودگی کی وجہ سے تاتاری اس علاقے کو بھی تباہ و برباد کر دیں۔ عبد الملک، ان لوگوں میں اکثر ایسے ہیں جن کے گھر بار نہیں، میں انہیں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم انہیں ہندوستان لے جاؤ، مجھے یقین ہے کہ سلطان التمش ان کی مدد کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ قلعے کے دروازے کے باہر کھڑے سلطان کو الوداع کر رہے تھے۔ کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھوں میں آنسو نہ تھے۔ سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو ایک شخص نے بھاگ کر اس کی رکاب پکڑ لی اور رو کر کہا، میں بچپن سے آپ کے ساتھ رہا ہوں، خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے۔ بہت اچھا، تم میرے ساتھ آ سکتے ہو، لیکن کسی اور نے حکم عدولی کی تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ برف باری کی طوفان میں روپوش ہو گیا اور اس کے بعد کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ کئی برس تک اس کے متعلق عجیب و غریب داستانیں مشہور ہوتی رہیں۔ کبھی یہ افواہ اڑتی کہ اسے فلاں بستی میں ایک درویش کے لباس میں دیکھا گیا ہے، کبھی یہ قصہ مشہور ہوتا کہ وہ کسی جنگل میں گوشہ نشینی اختیار کر چکا ہے، کبھی یہ خبر آتی کہ وہ دنیا کے نگاہوں سے چھپ کر تاتاریوں سے آخری جنگ لڑنے کے لیے جان بازوں کی ایک زبردست فوج منظم کر رہا ہے اور کسی دن فلاں مقام سے ظاہر ہوگا۔ تاتاریوں نے اس کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا، سینکڑوں آدمیوں کو جلال الدین سمجھ کر موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کا سراغ لگانے والوں کے لیے بڑے بڑے انعامات مقرر کیے، لیکن اس کا پتہ نہ لگا۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ ایک عام سپاہی کے لباس میں تاتاریوں کی کسی چوکی پر حملہ کرنے کے بعد شہید ہو چکا ہے، اور بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اسے قوم کے کسی غدار یا تاتاریوں کے کسی جاسوس نے قتل کر دیا ہے۔ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ آہستہ آہستہ اس بات پر یقین کرنے لگے کہ شیر خوارزم اس دنیا میں نہیں۔ ایک شام بغداد سے چند منازل کے فاصلے پر عبد الملک اور اس کے ساتھی ایک بستی کی سرائے کے سامنے پہنچ کر گھوڑوں سے اترے۔ رات کے وقت جب سرائے کے تمام کمرے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے تو سرائے کے مالک نے عبد الملک کے کمرے میں آ کر کہا، ایک اور معزز آدمی آیا ہے، باقی کمروں میں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کو اس کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ عبد الملک نے کہا، میں اسے دیکھے بغیر اپنے کمرے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ سرائے کے مالک نے کہا، وہ بہت تھکا ہوا ہے اور تاتاریوں کا جاسوس معلوم نہیں ہوتا۔ عبد الملک نے کہا، تاتاریوں کا نہیں تو خلیفہ کا جاسوس ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جاسوس نہیں۔ سرائے والوں کے ساتھ جاسوس اس طرح تحکمانہ انداز سے پیش نہیں آتے۔ میرے انکار پر اس نے پیٹ پھاڑ ڈالنے کی دھمکی دے دی ہے۔ ایک شخص نے اندر داخل ہو کر کہا، ان کے ساتھ میں فیصلہ کر لیتا ہوں، تم فوراً کھانا لاؤ۔ طاہر عبد الملک نے بھاگ کر نوار سے لپٹتے ہوئے کہا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ میں بغداد سے آیا ہوں اور سلطان کی تلاش میں آذربائیجان جا رہا ہوں۔ عبد الملک نے سوال کیا، تم بغداد کب پہنچے؟ 4 دن ہوئے، آدھی رات کے وقت بغداد پہنچا اور تمہارے گھر سے تمام حالات معلوم کر کے الگ صبح اس طرف لوٹ آیا۔ تو تمہیں تمام حالات معلوم ہو چکے ہیں؟ طاہر نے مایوسی کے لہجے میں جواب دیا، ہاں۔ عبد الملک نے کہا، تم نے یہاں پہنچنے میں بہت دیر لگائی۔ طاہر نے جواب دیا، مجھے سلطان التمش نے بنگال کی ایک مہم پر بھیج دیا تھا، تمہارا قاصد مجھے دیر سے ملا۔ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اسے دہلی چھوڑ آیا ہوں، یہ سفر بہت کٹھن تھا۔ بغداد سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ تم پر تاتاریوں نے راستے میں حملہ کر دیا تھا، مجھے تمہارے متعلق بڑی تفتیش تھی، اب تم کدھر جا رہے ہو؟ میں صرف بچوں کو لینے بغداد جا رہا ہوں اور اس کے بعد ہندوستان جانے کا ارادہ ہے۔ سلطان جلال الدین نے سلطان التمش کے نام کوئی پیغام دیا ہے؟ نہیں۔ طاہر کے چند سوالات کے جواب میں عبد الملک نے اپنی سرگزشت بیان کی۔ طاہر دیر تک چپ چاپ بیٹھا رہا۔ سرائے کے مالک نے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا، مگر اس کی بھوک مر چکی تھی۔ عبد الملک نے کہا، میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ بغداد لے جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ میرا ارادہ تھا کہ انہیں سرائے میں ٹھہرا کر بغداد سے بچوں کو یہاں لے آؤں اور پھر ہندوستان کا رخ کروں۔ اب تم آ گئے ہو اور مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہو۔ طاہر نے کہا، اگر ہم سلطان کو تلاش کر کے ہندوستان لے جانے پر آمادہ کر سکیں
تو مجھے یقین ہے کہ اب سلطان التمش کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جلال الدین کا پیغام جانے پر وہ تاتاریوں کے خلاف اعلان جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن خوارزم شاہ کو اول تو ڈھونڈنا آسان نہیں، اور اگر ہم انہیں تلاش کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تو وہ ہندوستان جانے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ ایک گری ہوئی دیوار دوبارہ استوار کی جا سکتی ہے، گرے ہوئے پہاڑ کو دوبارہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ طاہر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، بہت اچھا، تم اپنے ساتھیوں کو یہاں چھوڑ دو، لیکن میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ تمہاری مرضی، لیکن وہاں بجھی ہوئی راکھ میں پھونکے مارنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اب تو وہاں ایسے علماء بھی پیدا ہو چکے ہیں جو تاتاریوں کو ذل اللہ اول الامر کہتے ہیں۔ میں وہاں اپنا آخری فرض پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ بغداد کی تباہی آنے والی ہے۔ اگر وہ آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو میں انہیں کہوں گا کہ وہ اپنے لیے کوئی اور جائے پناہ تلاش کر لیں۔ طالب دعا حمدان ملک جاری ہے۔